إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى جناب صدر محترم معزز علماء کرام محترم سامعین، اشتہار کے ذریعے سے اور کئی مرتبہ اعلان کے ذریعے سے آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ نواسۂ رسول جنتی جوانوں کے سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نور نظر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لفظ جگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہلانا پسند کرتا ہے، اس کے دل کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ضرور محبت ہو۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ نبی کے خاندان سے محبت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، جس طریقے سے نماز ہمارے اوپر فرض ہے، روزہ ہمارے اوپر فرض ہے، اسی طریقے سے نبی کے خاندان کے، نبی کے آل کے، نبی کے بیٹے بیٹیاں، نواسے نواسیاں، ان تمام لوگوں سے محبت رکھنا فرض ہے۔ اور جن کا ذکر ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوگا، آپ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے صحابیت، نبی سے رشتہ کوئی نہیں ہے لیکن صحابی ہیں۔ میں نے جیسا کہ آج جمعے کے اندر بھی بتایا تھا
ایک صحابیت کا رشتہ ہے کہ یہ نبی کے صحابی ہیں، ان کے بارے میں نبی نے یہ کہہ دیا کہ آپ ایک لفظ بھی ان کے خلاف نہیں بول سکتے، خاندان کے نہیں ہیں، رشتے دار نہیں ہیں، لیکن صرف صحابی ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے جو صحابی بھی ہوں اور خاندان کے بھی ہوں، اور صرف خاندان کے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا گہرا تعلق، اتنا گہرا رشتہ کہ بعض روایتوں کے اندر نبی نے یہ بتا دیا، جیسا کہ میں آگے چل کے انشاءاللہ ابھی ذکر بھی کروں گا، کہ ان سے محبت رکھنے والا گویا کہ مجھ سے محبت رکھنے والا ہے۔ یہ نہیں کہا مجھ سے محبت رکھنے والا گویا ان سے محبت رکھنے والا، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا ان سے محبت رکھنے والا گویا مجھ سے محبت رکھنے والا ہے، اور ان سے دشمنی کرنے والا گویا کہ مجھ سے دشمنی کرنے والا ہے۔ جی، یہ مقام ہے نبی کے نواسوں کا، حضرت حسن کا، حضرت حسین رضی اللہ عنہما کا۔ میں یہاں پر جو ذکر کروں گا وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ذکر کروں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ یہ جان لیجئے، ان کی ولادت، پیدائش مدینہ کے اندر ہوئی، اور سن 4 ہجری میں ہوئی، شعبان کے مہینے میں ہوئی، اور دن سوموار کا تھا۔ جب ان کی پیدائش ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسین رکھا۔ حضرت علی چاہتے تھے کہ میرے بیٹا کا نام حرب ہو۔ حرب کے معنی عربی زبان کے اندر لڑائی ہوتا ہے، اور وہ چاہتے تھے کہ یہ میرا بیٹا شجاعت اور بہادری کی نئی مثال قائم کرے، اس لیے حرب نام رکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے نبی سے مشورہ بھی کیا تھا، لیکن نبی نے فرمایا کہ نہیں، ان کا نام حسین ہے، بڑے بیٹے کا نام حسن اور چھوٹے بیٹے کا نام حسین۔ اور یہ بات آپ کو بتا دوں کہ عرب کے اندر حسن اور حسین نام رکھنے کا رواج نہیں تھا، اس لیے آپ دیکھیں گے نبی کے اتنے سارے صحابی یا نبی کے زمانے کے لوگ، لیکن حسن اور حسین نام کا کوئی نہیں ملے گا۔ کبھی آپ نے سنا نبی کے ان 2 نواسوں کے علاوہ، حسن اور حسین کے علاوہ، کبھی سنا کہ فلاں صحابی کا نام بھی حسین تھا، فلاں صحابی کا نام بھی حسن تھا؟ عرب میں رواج نہیں تھا یہ نام رکھنے کا۔ جیسا کہ میرے نبی کی جب پیدائش ہوئی تو دادا نے نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، سب نے کہا عبد المطلب کیسا نام رکھ دیا تم نے؟ عرب کے اندر رواج نہیں تھا، تو میرے نبی نے بھی ان کا نام وہ رکھا جو عرب کے اندر رواج نہیں تھا۔ لوگوں کو پہلے تو تعجب ہوا، لیکن اب ان کا نام لینا اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں، اور ان سے رشتہ جوڑنا اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی سمجھتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، حدیث کی کتابیں پڑھو، ان کے تعلق سے ان کی فضیلت پڑھو، اور واقعی اگر آپ کتاب پڑھیں گے، ایک طرف عربی لکھی ہوئی ہے، آپ عربی اگر سمجھ لیں تو بہت بہتر ہے، اور اگر نہیں سمجھ پاتے تو اس کے برابر میں اس کا ٹرانسلیٹ ہے، اردو میں اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، اگر وہ دیکھ لیں آپ حیرت کریں گے کہ کیا مقام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا، حضرت حسن کا، حضرت حسین کا۔ میں یہاں پر حضرت حسن اور حسین کا ذکر دونوں کا ایک ساتھ اس لیے کر رہا ہوں، حالانکہ مجھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بات کرنا ہے، لیکن میں یہاں دونوں کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ تقریباً جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں، کچھ حدیثوں کو چھوڑ کر جتنی بھی فضیلتیں آئی ہیں، دونوں کی فضیلتیں ایک ساتھ نبی نے بیان فرمائی، اس لیے میں دونوں کا ذکر ایک ساتھ کر رہا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے یہ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ والد کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کے 4تھے خلیفہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا خود اپنا مقام اتنا بڑا ہے، تبوک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، سوچا مدینہ میں اپنی جگہ پہ کس کو چھوڑ کے جاؤں، مدینہ میں بچے ہوئے مسلمانوں کا خیال کون رکھے گا، مدینہ میں میری اس مسجد کے اندر نمازیں کون پڑھائے گا؟ تو کہا کہ علی تم یہاں پہ ٹھہر جاؤ۔ جی اللہ کے نبی جیسا آپ کا حکم، چلنے کے لیے بولیں گے تو چلیں گے، رکنے کے لیے بولیں گے تو رکیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ میں تو علی مرتضیٰ ہوں، میں تو وہ ہوں جس نے خیبر کے اندر اور جنگ خندق کے اندر جوہر دکھائے تھے، آپ مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہا رکنا ہے، ٹھیک ہے رک گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، بعد میں کسی نے چڑھایا، منافقین نے، تمہیں چھوڑ کے چلے گئے، تمہیں شاید جنگ کے لائق نہیں سمجھا تھا اس لیے تمہیں چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کو برداشت نہیں ہوا، چلے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ قافلہ ڈالے، پڑاؤ ڈالے ہوئے آرام فرما رہے تھے، دیکھا علی علی تم یہاں کیسے؟ کہا اللہ کے نبی منافق چڑھا رہے ہیں مجھے کہ تمہیں چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ تھپتھپائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور کہا کہ علی اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، مسلم شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ فرمایا اے علی کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم میرے لیے ویسے ہی ہو جاؤ جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہارون علیہ الصلوۃ والسلام تھے؟ جب وہ کوہ طور پر 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گئے تھے تو قوم بنی اسرائیل کے اندر ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو ذمہ داری چھوڑ کر گئے تھے، ایسے ہی میں تبوک کی طرف جا رہا ہوں تو تمہارے اوپر ذمہ داریاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو جیسے موسیٰ نے ہارون کو چھوڑا تھا ایسے ہی میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ہاں صرف فرق اتنا ہے لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، ہارون نبی تھے تم نبی نہیں ہو، بس اتنا فرق۔ تو یہ جن کی فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کی فضیلت، یہ کون ہے؟ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد۔ ماں کون ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، نور نظر، چہیتی بیٹی، اور نبی نے جن کے بارے میں کہا ان فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ بے شک فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من آذاها فقد آذانی، جس نے ان کو تکلیف پہنچائی فقد آذانی، تو اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ اور ایک موقع پر میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، بے شک جنتی عورتوں کی سردار میری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ فاطمہ الزہرا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں ہے۔ تو والد حضرت علی، ماں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا پیارا خاندان ہے۔ نانا کا تو کہنا ہی کیا، نانا جان تو وہ ہیں کہ کائنات میں ان سے بڑھ کر کوئی نہیں، ان سے بہتر کوئی نہیں کائنات کے اندر۔ اور آپ کو بتاؤں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بڑے بھائی تھے جن کا نام تھا حضرت حسن، یہ زیادہ بڑے نہیں تھے حضرت حسین سے، صرف 1 سال بڑے، بلکہ بعض کتابوں کے اندر آتا ہے کہ صرف 11 ہی مہینے بڑے تھے، زیادہ بڑے نہیں تھے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر نام حسن اور حسین، حسن حسین ساتھ ہی میں آتا ہے۔ اور یہ حضرت حسن جو ان کے بڑے بھائی ہیں وہ کون ہیں؟ جن کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان ابنی، بے شک میرا یہ بیٹا، کون؟ حضرت حسن، فرمایا بے شک میرا یہ بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین من المسلمین، مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے اور یہ میرا بیٹا مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان میں صلح کرائے گا۔ یہ وہی صلح ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں ہو گئی تھی، ورنہ جنگ کی نوبت آئی جا رہی تھی۔ یہ اس تعلق سے میں چند باتیں جو میں کے خطبے میں کر چکا ہوں۔
تو والد معلوم ہوئے، ماں کا مقام دیکھیے، بڑے بھائی کا مقام دیکھیے، جن کے گھر کے اندر یہ حالات ہوں اور اتنے اتنے اونچے اور مقام و مرتبے ہوں، آپ غور کیجیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ اسی لیے بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ اگر کوئی دیکھے جس نے نبی کو بھی دیکھا ہو اور حضرت حسین کو بھی دیکھا ہو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ بہت زیادہ مشابہ تھے، ملتے جلتے تھے، چہرہ ملتا تھا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے، تو پیارے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ مجھے دیکھ لے۔ اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے تو وہ مجھے دیکھ لے، میں ابراہیم علیہ السلام سے بہت ملتا جلتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے تو معراج میں دیکھا تھا نا ابراہیم علیہ السلام کو، تو کہا میں بہت ملتا جلتا ہوں ابراہیم علیہ السلام سے، مجھے دیکھ لے۔ اسی طریقے سے طبرانی کی ایک روایت آتی ہے، اس کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے، من سرہ ان ينظر الى اشبہ الناس برسول اللہ ما بین عنقہ الى وجہہ فلینظر الى الحسن ومن سرہ ان ينظر الى اشبہ الناس برسول اللہ ما بین عنقہ الى کعبہ فلینظر الى الحسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو اس بات کو پسند کرتا ہو کہ نبی کیسے تھے یہ دیکھنا پسند کرتا ہو، تو گردن سے لے کے چہرے تک حضرت حسن کو دیکھ لے، اور جو اس بات کو پسند کرتا ہو کہ نبی کیسے تھے تو وہ گردن سے لے کے پیروں تک حضرت حسین کو دیکھ لے۔ یہ دونوں نواسے اپنے نانا سے بڑے ملتے جلتے ہیں، اتنا چہرہ ملتا تھا دونوں کا، اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ حسین میرا ہے میں حسین کا ہوں، حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں۔ اور یہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس نہیں فرمایا، آگے کے الفاظ ہیں احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس شخص سے محبت کرے جو میرے حسین سے محبت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے تشریف لائے، نبی کے ایک کندھے پر حضرت حسن بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی کے دوسرے کندھے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے۔ آج ہمارے یہاں کوئی باپ اپنے بیٹے کو ایسے گھماتا ہے بٹھا کے؟ کوئی باپ ایسے گھماتا ہے اپنے بیٹے کو؟ لیکن یہ نانا ہے اپنے نواسوں کو گھما رہے ہیں۔ ایک کندھے پر حضرت حسن بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے کندھے پر حضرت حسین بیٹھے ہوئے ہیں، نانا کو سواری بنائے ہوئے ہیں۔ وہ نانا اللہ کے بعد جس کا سب سے بڑا مقام و مرتبہ ہو، اس کو سواری بنائے ہوئے ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں تشریف لائے، ایک کندھے پر حضرت حسن بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے کندھے پر حضرت حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب یہ منظر صحابہ نے دیکھا اور صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو بیٹھے ہوئے دیکھا، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اللہ کے نبی ایسا لگتا ہے کہ آپ ان دونوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ کو ان دونوں سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ ارے تم میری محبت کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہے ہو، من احبہما فقد احبنی، جس نے ان دونوں سے محبت کی تو سمجھ لو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے
دشمنی کی بغض رکھا تو سمجھ لو اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی. مجھے ان سے اتنی محبت ہے کہ اگر تم ان کے دشمن ہو تو محمد رسول اللہ کے دشمن ہو. ایک حدیث کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دونوں آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سجدے میں گئے ایک ان میں سے نبی کے پیٹھ پر بیٹھ گئے. حضرت حسن پیٹھ پر بیٹھ گئے. حضرت حسین نے جلدی سے ہٹایا. جیسے ہی حضرت حسن ہٹے تو فٹاک سے حضرت حسین بیٹھ گئے. اللہ کے نبی سجدے میں. کبھی حسن ہٹ رہے ہیں تو حسین بیٹھ رہے ہیں, حسین ہٹ رہے ہیں تو حسن بیٹھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر سجدے میں سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں, میرے نوازوں کو سواری کر لینے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں, سجدہ لمبا ہوتا جا رہا ہے, لمبا ہوتا جا رہا ہے. مسجد کے اندر اور بھی صحابہ کرام میں انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں بہت دیر سے سجدے سے سر نہیں اٹھایا, اور یہ لوگ تو سواری سمجھ رہے ہیں, کبھی ایک بیٹھ رہا ہے کبھی دوسرا بیٹھتا ہے, ایک ہٹا دیتا ہے تو دوسرا آ کے بیٹھ جاتا ہے, پھر دوسرا بیٹھتا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو موقع دے رہے ہیں بیٹھنے کا. مسلمان اس بات کو نہیں سمجھ پائے. حدیث کے اندر آیا ہے فاخذ المسلمون, ایک نے ایک کو پکڑ لیا, دوسرے نے دوسرے کو پکڑ لیا تاکہ نبی اپنی نماز کو پورا کر لے. حدیث کے اندر آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو پورا کیا. فلما انصرف, نماز پڑھنے کے بعد صحابہ کی طرف گھومے اور پوچھا, دیکھا صحابہ پکڑے ہوئے دونوں کو, فرمایا ذروہما, ارے ان کو چھوڑو, انہیں کیوں پکڑ لیا, انہیں کیوں پکڑے ہوئے ہو. من احبنی فلیحب ہذین, جو شخص یہ چاہتا ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے اسے چاہیے کہ میرے نوازوں سے محبت کرے. آپ دیکھیے جتنی بھی روایتیں آ رہی ہیں اس میں پہلے نوازوں کی محبت, بعد میں نبی کی محبت, بعد میں نانا کی محبت. نبی نے یہ نہیں کہا جو شخص یہ چاہتا ہو مجھ سے محبت کرے تو وہ پہلے مجھ سے محبت کرے پھر میرے نوازوں سے محبت کرے. جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ مجھ سے محبت کرے فلیحب ہذین, تو چاہیے کہ ان دونوں سے محبت کرے. اور چھڑوایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور روایت ہے ترمذی کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں. یہ ابھی نماز پڑھ رہے ہیں, اب خطبہ دے رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطبنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. اذ جاء الحسن والحسین علیہما قمیصان احمران یمشیان ویعصران. حدیث کے الفاظ ہیں, صحابی بیان فرماتے ہیں اتنے میں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آ گئے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, سرخ رنگ کی لال قمیض پہنے ہوئے ہیں, خوبصورت تو تھے ہی, چہرہ مورا بھی نبی کے جیسا ہی تھا, چھوٹے تھے, لال سرخ پہنے ہوئے تھے قمیضیں. چلتے ہیں تو کبھی پیر پھسل جاتا ہے تو مسجد میں گر جاتے ہیں, پھر اٹھتے ہیں تو کرتے میں پیر پھنس گیا تو پھر سے گر گئے. نبی نے دیکھا خطبہ دیتے ہوئے ممبر پر کہ میرے دونوں نواسے آ رہے ہیں, کبھی اٹھتے ہیں کبھی چلتے ہیں کبھی گرتے ہیں کبھی پھسل جاتے ہیں کبھی پیر پھنس جاتا ہے. اللہ اکبر, کتنی محبت ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. حدیث کے اندر آیا فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المنبر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک دیا اور منبر سے نیچے اترے, حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں گئے. فوضعهما ورفعهما ووضعهما بین یدیہ, ان دونوں کو اپنی گود میں اٹھایا اور ممبر کے سامنے لے جا کر بٹھا دیا, اور پھر اس کے بعد ممبر پر کھڑے ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینا شروع کیا اور فرمایا اے لوگوں, میں نے اپنے نواسوں کو گرتے ہوئے دیکھا, آتے ہوئے چلتے ہوئے پھسلتے ہوئے گرتے ہوئے دیکھا. فلم اصبر حتی قطعت حدیثی, مجھ پہ برداشت نہیں ہوا. یہ کون کہہ رہا ہے مجھ پہ برداشت نہیں ہوا؟ جس نے زندگی بھر صبر کی دعوت دی لوگوں کو اور صبر کرنے کا حکم دیا اور صبر کی فضیلت بتائی, وہ کہہ رہے ہیں فلم اصبر, مجھ سے صبر نہیں ہوا.
نبی کو ستایا گیا، نبی پہ صبر ہوا، نبی پہ جان لیوا حملہ ہوا، نبی پہ صبر ہوا، تکلیفیں آئیں نبی پہ صبر ہوا، لیکن جب اپنے ان دو نواسوں کو گرتے ہوئے دیکھا، جس نے زندگی بھر صبر کا درس دیا، وہ نبی فرماتے ہیں فلم اصبر، مجھ سے صبر نہیں ہوا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی محبت ہوگی۔ حتی قطعت حدیثی ورفعتہما، میں نے اپنے خطبے کو روک دیا اور پھر میں نے ان دونوں کو اٹھایا اور میں ان کو اپنے سامنے لا کے بٹھایا۔ یہ محبت تھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا تھا، بخاری کی روایت ہے، فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ میرے دونوں نواسے حسن اور حسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ جب یہ جنت میں جائیں گے تو جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے، اور جب تک یہ دنیا کے ہما ریحانتایا فی الدنیا، اور جب تک یہ دنیا کے اندر ہے تو یہ میرے دو پھول ہیں۔ اس لیے بعض روایتوں کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھا کر سونگا کرتے تھے، چومتے تو تھے، یہ سونگا بھی کرتے تھے۔ ہما ریحانتایا فی الدنیا، یہ دونوں میرے دنیا کے اندر جب تک ہیں یہ دو میرے پھول ہیں، اور جب یہ جنت کے اندر جائیں گے تو یہ جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد میں اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہم انی احبہما فاحب من یحبہما، اے میرے پروردگار میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کر، اور اے اللہ جو بھی میرے ان دونوں نواسوں سے محبت کرے پروردگار تو ان سے بھی محبت کر۔ وہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، حضرت حسن کے تعلق سے کچھ باتیں۔ اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحب من یحبہما، اے میرے پروردگار تو بھی ان سے محبت کر، اور اے اللہ جو بھی میرے ان دونوں نواسوں سے محبت کرے پروردگار تو ان سے بھی محبت کر۔ لو سرٹیفکیٹ دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے نواسوں سے محبت کرو، اللہ تم سے محبت کرے۔ مسند ابو یعلا کے اندر یہ ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر ایک حدیث ہے اور صحیح روایت ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا۔ روایت کیا ہے؟ فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنت فلینظر الى هذا یعنی الحسین۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پہ ارشاد فرمایا تھا، جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہو کہ وہ دنیا کے اندر کسی جنتی آدمی کو دیکھے، جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہو کہ وہ دنیا کے اندر کسی جنتی آدمی کو دیکھے، فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْحُسَيْنِ، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ میرے حسین کی طرف دیکھ لے۔ جنتی آدمی دیکھنا چاہتے ہو تو کسے دیکھ لو؟ نبی کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنی محبت تھی، اتنا چاہتے تھے۔ اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ بات یہاں سے لے کر جائیے، اس کو گانٹھ باندھ لیجیے۔ نبی نے ایک دعا سکھائی بچوں کے اوپر دم کرنے کے لیے، نبی نے ایک دعا سکھائی، وہ دعا بھی انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گی اور اس کام کی بات بھی آپ کو مل جائے گی۔ آپ اپنے دونوں نواسوں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بٹھا لیا کرتے تھے اور ایک دعا پڑھا کرتے تھے، وہ دعا پڑھ کر ان کے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ حدیث کے اندر آیا اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ دعا کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا پڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ اے اللہ
تیرے تمام کلمات کے ذریعے سے شیطانوں سے، زہریلے جانوروں سے، بری نظر سے اے اللہ میں تیری حفاظت میں آتا ہوں۔ اے اللہ شیطان سے، زہریلے جانور سے، بری نظر سے یا بد نظر سے، نظر بد سے، نظر لگنے سے اے اللہ میں تیری حفاظت میں آتا ہوں، یعنی تمام چیزوں سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ یہ دعا پڑھ کے ان دونوں کے اوپر دم کیا کرتے تھے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اوپر یہ اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے۔ اس دعا کو یاد کر لیجئے، اپنے بچوں کے اوپر بھی یہ دعا پڑھ کے دم کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کے اوپر یہ دعا پڑھ کے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعا پڑھ کے اللہ کے نبی دم کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اے میرے نواسو، جانتے ہو یہ کون سی دعا ہے؟ یہ کیا پڑھ کے میں تمہارے اوپر دم کر رہا ہوں؟ یہ وہی دعا ہے جس کو میرے والد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سامنے بٹھا کے دم کیا کرتے تھے۔ یہی دعا پڑھ کر اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، وہی دعا پڑھ کر آج میں تمہارے اوپر بھی دم کر رہا ہوں۔ یہی دعا پڑھ کے اللہ کے نبی ان کے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ یہ تمام چیزیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جان سے سیکھی۔ 7 سال کی عمر تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ کتنی عمر تھی حضرت حسین کی انتقال کے وقت نبی کے؟ 7 سال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ ایک محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، اپنی جان سے زیادہ چاہنے والے جب نبی رخصت ہوئے، ابھی والد موجود ہیں، والدہ بھی موجود ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، لیکن بخاری شریف کی روایت کے مطابق نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے کان میں کہا تھا کہ اے میری بیٹی، میں تو دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، لیکن اس خاندان کے اندر سب سے پہلے تم ہی ایسی ہو جو مجھ سے آ کر ملو گی۔ اس بات کا اشارہ تھا کہ میرے انتقال کے بعد میں اب اس خاندان کے اندر سب سے پہلے اگر کوئی ختم ہوگا تو وہ تم ہوگی۔ اور 6 مہینے بھی صحیح سے نہیں گزرے تھے کہ نبی کی بیٹی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی ہے؟ 7.5 سال۔ پیار کرنے والے نانا بھی چلے گئے اور محبت کرنے والی ماں بھی چلی گئیں۔ اتنی محبت کیا کرتی تھی اور اتنی بہترین تعلیم دیا کرتی تھی اپنے بیٹوں کو۔ آج ہماری مائیں کیا تعلیم دیں گی اپنے بچوں کو؟ آج تو ان کو ٹی وی دیکھنے سے، سیریل دیکھنے سے اور ٹی وی کے اندر ناٹک دیکھنے سے فرصت نہیں ملتی۔ ذرا غور کیجیے، ایک مرتبہ بچے ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کسی بات میں آپس میں تو میں ہو گئی، بچوں میں ہو جایا کرتی ہے، یہ بھی چھوٹے سے بچے تھے، آپس میں دونوں میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ دونوں کہنے لگے چلو ماں کے پاس میں چلتے ہیں۔ دونوں لوگ اپنی ماں کے پاس میں آئے۔ ایک کہنے لگا امی جان، حسن نے پہلے ایسے کہا تھا، دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں امی جان، حسین نے پہلے ایسے کہا تھا۔ ابھی باہر جھگڑا کر کے آئے، اب یہ دونوں شہزادے اپنی ماں کے پاس میں بھی آ کے جھگڑا کرنے لگے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا والدہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، لفظ ذکر ہیں، نور نظر ہیں، فرمانے لگی تم لوگ باہر بھی جھگڑا کر کے آئے ہو اور میری سامنے بھی آ کے جھگڑا کرنے لگے ہو۔ میں یہ تو نہیں جانتی کہ تم دونوں میں سے غلطی کس کی ہے، لیکن ہاں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ لڑائی جھگڑا کرنا اسلام کے اندر منع ہے، تمہارے نانا جان نے منع کیا ہے، قرآن کے اندر منع لکھا ہے۔ اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین
کے اندر جھگڑا نہ کرو، زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ، تم دونوں نے آپس میں جھگڑا کر کے اللہ کو ناراض کر دیا، جاؤ میں اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گی جب تک کہ تم اپنے اللہ کو راضی نہ کر لو گے، جاؤ اللہ سے جا کے معافی مانگو۔ چھوٹے چھوٹے عمر ہے، 5-5 4-4 سال کی عمر ہے، دونوں کے دونوں بچے، دونوں شہزادے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، اللہ کے سامنے معافی مانگ رہے ہیں۔ یہ پرورش کی تھی، یہ تعلیم دی تھی، یہ تربیت دی تھی ماں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے۔ آج ہماری مائیں سوچیں وہ کیا سکھا رہی ہیں اپنے بچوں کو، کیا بتا رہی ہیں اپنے بچوں کو۔ اور میں اگر یہ کہوں کہ سیرت حسین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایک آئیڈیل ہے ہمارے لیے اور آپ کے، آپ ان کا بچپنا دیکھیں، جوانی دیکھیں، بڑھاپا دیکھیں، پیدائش سے لے کر وفات تک کا سارا معاملہ دیکھیں، ایک ایک چیز آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ چیز ہمیں بھی اپنی زندگی میں لانا چاہیے، یہ چیز ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر لانا چاہیے۔ تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا، پہلے نبی سے تعلیم حاصل کی، ماں سے تعلیم حاصل کی، جب یہ دونوں لوگ گزر گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، تو پھر کیا ہوا؟ ابو بکر کے پاس پڑھنے جانے لگے۔ کس کے پاس؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کے پڑھ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق بھی جب اس دنیا سے چلے گئے تو عمر فاروق کے پاس میں ٹیوشن لگا لی۔ اب آپ سکھائیے مجھے، آپ بتائیے، عمر فاروق سے پڑھ رہے ہیں۔ عمر فاروق بھی جب اللہ کو پیارے ہو گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں جا کے پڑھنے لگے، اور مؤرخین نے لکھا کہ سب سے زیادہ اور سب سے لمبے ٹائم تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے پاس میں جا کے یہ لوگ پڑھا کرتے تھے۔ سب سے زیادہ ٹائم تک کس نے پڑھایا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ علم سیکھنے کے لیے ابو بکر کے پاس جاتے تھے، عمر فاروق کے پاس میں جاتے تھے، عثمان غنی کے پاس میں جایا کرتے تھے، لیکن جب تیر اندازی سیکھنے کب کی باری آئی، گھوڑ سواری گھوڑا دوڑانے کی باری آئی، تلوار چلانے کی باری آئی، کشتی کی باری آئی، یہ تمام چیزیں سیکھنے کی باری آئی تو اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے، ابا جان یہ چیزیں آپ ہمیں سکھائیے۔ تو تیر اندازی، گھڑ سواری، کشتی، تلوار بازی، یہ تمام چیزیں کس نے سکھائیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اتنے ماہر ہو گئے تھے یہ دونوں شہزادے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں کیونکہ مجھے انہی کے تعلق سے بات کرنا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ جب افریقہ میں لڑائی ہوئی اور مسلمان فوجیں افریقہ گئی لڑنے کے لیے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں گئے، اور جب تک پورا افریقہ فتح نہیں ہو گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مدینہ واپس نہیں۔ یہ تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، جوان، طاقتور، خوبصورت، عبادت گزار، تہجد گزار۔ مورخین نے لکھا ہے کہ 5 وقت کی نمازیں تو چھوڑیے، تہجد بھی قضا نہیں ہوتی، تہجد کی نماز بھی کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اور جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنا لمبا قیام کیا کرتے تھے کہ پیروں پہ ورم آ جاتا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی یہی مورخین نے لکھا ہے کہ اتنا لمبا رات میں قیام کیا کرتے تھے کہ ان کے بھی پیروں پہ ورم آ جایا کرتا تھا۔ میرے نانا جان کیا کرتے تھے تو ہم بھی کریں۔ اور کون ہیں؟ جنتی جوانوں کے سردار ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن نمازیں دیکھیے آپ کتنی لمبی پڑھی جا رہی ہیں، تہجد گزار، عبادت گزار، کئی مرتبہ حج کرنے کے لیے گئے، نوافل بھی نہیں چھوڑتے، اور اللہ کا اتنا ڈر ان کے دل کے اندر۔ ایک موقع پہ ارشاد فرمانے لگے، لا یامن یوم القیامت، قیامت کے دن ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین نہیں ڈرائے گا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو نہیں ڈرائے گا جو دنیا کے اندر اللہ سے ڈرتا ہوگا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ کا ڈر دیکھیے کتنا، فرمایا جو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوگا قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو نہیں ڈرائے گا۔
اور یہ بات بتا دی ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. مورخین نے لکھا ہے ایک مرتبہ کھانا کھانے کا وقت ہوا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم کو آواز لگائی لاؤ کھانا لے کر آؤ. آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے. خادم آپ کا غلام برتن میں سالن اور شوربہ لے کے آ رہا ہے, سالن بھی گرم ہے. اچانک اس خادم کا پیر پھسل گیا اور وہ سارا گرم گرم شوربہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر آگے گر گیا. اب آپ اندازہ کیجئے اور ذرا غور کیجئے کہ ہمارے یہاں تمہارے یہاں خادم ہو کوئی, غلام نہیں خادم. آج تو غلام چلتے ہی نہیں ہیں, اس دور کے اندر غلام ہوا کرتے تھے. آج ہمارے یہاں کوئی خادم ہو تو ہمارا سلوک ان کے ساتھ میں کیسا ہوگا؟ دسیوں بیسیوں اور پتہ نہیں کیا کیا سنا کے رکھ دیں گے اس کو. پیر پھسلا گر گیا. اب میں یہاں پر بات کو روک کر پہلے قرآن کریم کی 2 آیتوں کا ترجمہ آپ کو بتا دوں تو آپ کو انشاءاللہ یہ بات سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی. قرآن کریم کی 2 آیتوں کا ترجمہ سن لیں پہلے. اللہ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. اس کو تھوڑا صحیح کر پاؤ, یہ آواز کر رہا ہے بولتے ہیں, اس کی دھمک کی آواز آ رہی ہے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. دیکھیے آئی آواز. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ فرماتا ہے سارعوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ, اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور جنت کی طرف دوڑو. ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. اعدت للمتقین, جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. وہ لوگ جو خوشی کے موقع پر بھی اور غمی کے موقع پر بھی اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ, اور غصے کو پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس, اور لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ رب العالمین نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے. خادم لے کے آ رہا ہے, پیر پھسلا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جا کے شوربہ گر گیا, سالن گر گیا, گرم گرم شوربہ ہے, جل بھی گئے, کپڑے بھی خراب ہو گئے. آپ نے اس خادم کی طرف دیکھا, یوں نظر کر کے جب اس خادم کی طرف دیکھا, خادم بیچارہ, غلام بیچارہ ڈر گیا. فوراً اس کے منہ سے نکلا الکاظمین الغیظ. اللہ نے جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی ہے جو غصے کو پی جاتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اس بات کو سن کر کہا کہ میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. وہ غلام پھر سے کہتا ہے والعافین عن الناس, اور وہ لوگوں کو درگزر بھی کر دیتے ہیں, لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں. اللہ نے جنت ان کے لیے تیار کی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً فرماتے ہیں عفوت عنک, جا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا. غلام فوراً کہتا ہے واللہ یحب المحسنین, اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کو, نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہتے ہیں جا میں نے تجھے آزاد کر دیا. یہ تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ, غلطی سے درگزر بھی کر دیا, معاف بھی کر دیا. صرف قرآن کریم کی ایک آیت کا تھوڑا سا ٹکڑا اس نے پڑھا تھا الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اتنا ڈرا کرتے تھے اللہ رب العالمین کے غضب سے, غصے سے, اس کے عذاب سے. یہ نواسہ رسول کا حال ہے, یہ جنتی نوجوانوں کے سردار کا حال. آج اللہ رب العالمین ہمارے یہاں کسی کو کچھ نواز دے, کچھ دے دے, خوبصورت بنا دے, دولت دے دے, شہرت دے دے, زمین و جائیداد سے نوازے. آج ہمارے غرور, ہمارا گھمنڈ, ہمارا تکبر ختم نہیں ہوتا. غریبوں سے, گھر کے وہ رشتے دار ہی کیوں نہ ہو, سب سے پہلے ان سے رشتے ختم کرتے ہیں, تعلق ختم کر لیتے ہیں. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ دیکھیے ایسا نہیں تھا. جن کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے, ایک مرتبہ کسی راستے سے نکل کے جا رہے ہیں, غریبوں کی بستی ہے, غریب لوگ رہا کرتے ہیں اس بستی کے اندر, وہاں سے اس گلی سے گزر ہو رہا ہے.
اور اس میں سے چند لوگ دسترخوان بچھا کر کھانا کھا رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ ارے یہ تو نواسہ رسول جا رہے ہیں. آواز لگائی حلم ابن رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آئیے، تشریف لے آئیے. دیکھیے غریبوں کا دسترخوان لگا ہوں، پریشان حال لوگ ہیں. آئیے اے نواسے رسول، نبی کے نواسے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آئیے، تشریف لائیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر رک گئے اور اس کے بعد ان کے کہنے سے اسی دسترخوان کے اوپر بیٹھ گئے اور ان لوگوں کے ساتھ میں کھانا بھی کھانے لگے. یہ نبی کے نواسوں کا حال ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال ہے. آج ہمارے یہاں اگر کوئی غریب آدمی دعوت کرنے کے لیے چلا بھی آئے تو اب بھی ہم اس کی دعوت میں نہیں جاتے. دیکھیں آپ، میں ایک دم پریکٹیکلی بات بول رہا ہوں. غریب کے گھر سے دعوت آ جائے تو 70% لوگ جانا پسند نہیں کرتے ہیں. بہت ہی خاص ہو، بہت ہی رشتے دار ہو اور بہت ہی خاص ہو، قریبی ہو، تب بھی آدھے لوگ جائیں گے گھر کے، آدھے لوگ نہیں جائیں گے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی دعوت کو قبول کرتے تھے اور جا کے ان کے یہاں کھانا بھی کھایا کرتے تھے. غریبوں کے یہاں غریب بیچارہ کھلا کے خوش ہے کہ میں نے نبی کو کھلا دیا، اور نبی کھا کے اس لیے خوش ہے کہ میں نے اس غریب کا دل رکھ لیا، اور غریب اس لیے بھی خوش ہے کہ میں نے روکھا سوکھا جو بھی ہوا نبی کو کھلا دیا. لیکن نبی نے اس کے بدلے میں ہمیں دعائیں دی. نبی کی دعا پا کر غریب خوش ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سے کیسے منع کر دیتے؟ ہم لوگ سوچیں کہ ہم کتنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو فالو کر رہے ہیں، کتنا ہم ان کی زندگی کے اوپر چل رہے ہیں، کتنا ہم ان کی زندگی کے پر اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر رہے ہیں. آج غریب کے گھر جانا پسند نہیں کرتے، اس کے سلام کا جواب دینا پسند نہیں کرتے، اس کے گھر دعوت کھانا پسند نہیں کرتے. لیکن یہاں نبی بھی جایا کرتے تھے اور نبی کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جایا کرتے تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز لگائی، آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے. کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد میں آپ نے ایک جملہ کہا، فرمایا ان اللہ لا يحب المتکبرین، اللہ تکبر کرنے والوں کو، اللہ گھمنڈ کرنے والوں کو، اللہ فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. میں چلا جاؤں کہ میں بیٹھوں گا تمہارے ساتھ میں تو نواسہ رسول ہوں، میں تو رسول کا نواسہ ہوں، میں تمہارے ساتھ کھانے کے لیے کیوں بیٹھوں؟ فرمایا ان اللہ لا يحب المتکبرین، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ کہا اور اس کے بعد جب اپنے گھر پہ آنے لگے تو ان غریب لوگوں سے کہا کہ دیکھو تم نے مجھے بلایا، میں تمہاری دعوت میں آ گیا، تم نے مجھے دعوت دی، میں تمہارے ساتھ میں کھانے کے لیے بیٹھ گیا، تم نے مجھے کھانا کھلایا. اب میں تم سارے لوگوں کی دعوت کرتا ہوں، تم سارے لوگ میرے گھر پہ کل آنا اور تم سارے لوگوں کو میرے گھر پہ ہی کل دعوت کھانی ہے، کھانا کھانا ہے. سارے لوگوں سے وعدہ لیا، اپنے گھر چلے گئے. تاریخوں میں لکھا ہوا ہے دوسرے دن وہ سارے لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہنچے. آپ نے سب کے کھانے کا بندوبست فرمایا، اور نہ یہ کہ صرف سب کے کھانے کا بندوبست کیا بلکہ جب وہ جانے لگے تو ان کو گفٹ اور تحفوں سے بھی نوازا کہ یہ تم تحفے اپنے ساتھ ملے. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے. آج ہماری شرم و حیا بالکل ختم ہو گئی. نوجوان چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں، بے پردہ بے حیائی کے ساتھ آپ کو گھومتے ہوئے کہیں پر بھی مل جائیں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ بے حد شرمیلے تھے، حیا اور شرم کوٹ کوٹ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھری ہوئی، بے حد شرمیلے تھے. جیسے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کنواری لڑکی سے زیادہ شرمیلے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ایسے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بھی بے حد شرمیلے تھے.
بلکہ ایک جگہ تو میں نے پڑھا ہے، لکھا ہوا تھا کہ یغضوا من ابصارہم کی سچی تصویر تھے، یعنی قرآن کے اندر جو یہ کہا گیا ہے کہ مومن مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں، فرمایا یغضوا من ابصارہم، یہ نگاہوں کو نیچی جو کر لیں، یہ جو الفاظ آئے فرمایا اسی کی تفسیر تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر یغضوا من ابصارہم کی تفسیر کوئی پڑھنا نہیں چاہتا، دیکھنا چاہتا ہے، تو وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے کہ یغضوا من ابصارہم کس کو کہا جائے۔ یہ تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کتنی بے شرمی ہے، کتنی بے حیائی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، اور واقعی اگر محبت ہے تو ہمارے اندر شرم ہونا چاہیے، حیا ہونا چاہیے، ہمیں بے حیا اور بے آبرو نہیں ہونا چاہیے۔ بے پردگی اسلام کے اندر منع ہے، نہ میرے نبی کو پسند تھی، نہ میرے حسین کو پسند تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا، اللہ نے بھی منع کیا، اور نبی کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی منع کیا۔ یہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہوا ہے ان کے بارے میں۔ ایک بوڑھا آدمی کچھ بوجھ اٹھائے سر پر کچھ بوجھ اٹھائے ہوا تھا، اور وہ جا رہا تھا، اس پہ بیچارے پہ اٹھا نہیں۔ دیکھیے ہر واقعے سے ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ وہاں معاف کر دیا خادم کو، شرم و حیا کے پیکر تھے، اور اب یہ دیکھیے وہ بوڑھا آدمی جا رہا ہے، دوسروں کی مدد کرنا کس کو کہتے ہیں؟ اور دیکھیے غریبوں کی دعوت بھی حضرت حسین قبول کیا کرتے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے سے چھوٹے لوگ، کمتر لوگ، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ کسی بھی واقعے کو دیکھیں گے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو، میں نے جیسا کہ پہلے کہا تھا کہ ایک اسوہ آپ کو ملے گا، ایک آئیڈیل آپ کو ملے گا، کیسے رہنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ چیز آپ کو ہر واقعے کے اندر سے آپ کو ملے گی۔ اس بیچارے پہ، اس بوڑھے آدمی سے بوجھ نہیں اٹھ رہا ہے، گرمی کی وجہ سے پریشان ہے اور اتنا سارا بوجھ لے کے آ رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور سے گزر ہو رہا تھا، اسے نہیں معلوم کہ کون نکل کے جا رہا ہے، اس نے بس آواز لگائی، بھائی ذرا ادھر آؤ، جیسے ہم لوگ آواز دے لیتے ہیں نا، ایسے اس نے بھی آواز لگائی، بھائی ذرا ادھر آؤ۔ میرے خیال سے وہ بوجھ اٹھوانا چاہتا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس میں جب پہنچے، اس نے دیکھا ارے یہ تو نواسۂ رسول ہے، یہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے میں بوجھ اٹھواؤں گا۔ فوراً کہنے لگا، معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، میں کوئی اور آدمی سمجھ رہا تھا، اس لیے میں نے تمہیں آواز دے دی، مجھے اگر معلوم ہوتا کہ آپ نواسۂ رسول ہیں تو میں آپ کو آواز نہیں دیتا، معاف کیجیے گا مجھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانتے ہو کیا جواب دیا؟ غور سے سنیے گا۔ آپ نے جواب دیا، بھائی تھوڑی دیر کے لیے مجھے آدمی ہی سمجھ لو۔ اس نے کہا تھا نا کہ کوئی اور آدمی سمجھ رہا ہے، تو کہا کہ مجھے آدمی ہی سمجھ لو تھوڑی دیر کے لیے۔ اس پر حضرت حسین تو ہنسے ہی، وہ بوڑھا بھی بیچارہ ہنس پڑا، اس کا دل خوش ہو گیا، وہ بوڑھا بھی ہنسا اور حضرت حسین بھی مسکرا دیے، اور اس کے بعد میں کہا کہ چاچا میرے نانا نے فرمایا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، چاچا میرے نانا نے فرمایا ہے، کیا؟ جو شخص اس بات کی طاقت رکھتا ہے، من استطاع منکم ان ينفع اخاه فليفعل، جو آدمی اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کی مدد کر سکتا ہے، فليفعل، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی مدد کرے۔ جو شخص اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ کسی اپنے بھائی کی مدد کر سکتا ہے، فلیفعل، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی مدد کرے۔ میرے نانا نے فرمایا چچا چلو میں تمہارا بوجھ اٹھا دیتا ہوں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھے آدمی کا بوجھ اٹھایا، اور اس طریقے سے وہ بیچارہ بوڑھا خوش ہو کے اپنا سامان لے کے وہاں سے چلا گیا۔ نوجوانوں، ایک نوجوان تو یہ بھی تھے، ایک جوان تو یہ بھی تھے، اپنی ساری زندگی اپنے نانا کے دین پر، اپنے نانا کے طریقے پہ گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی پوری زندگی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں آپ کو کہاں تک بتاؤں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے،
آپ غور کیجئے. اور میں آپ کو یہاں پر ایک بات اور بتا دوں, بہت سارا تذکرہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے, لیکن ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں, نانا کے دین کی جہاں پر بات آ جائے, نانا کی سنت کی جہاں پر بات آ جائے, نانا کی حدیث کی جہاں پر بات آ جائے, وہاں کبھی بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش نہیں. آپ اتنی پابندی کیا کرتے تھے, سنتوں پر عمل کیا کرتے تھے, اور اتنی مضبوطی کے ساتھ میں سنت کو پکڑے ہوئے تھے. ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر جاتے ہیں, دیکھا ایک آدمی ہے نماز پڑھ رہا ہے, لیکن نماز نبی کے طریقے پہ نہیں پڑھ رہا ہے. جیسا نبی نے بتایا اس طریقے سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے, رکوع سجدے صحیح سے نہیں ہو رہے ہیں, جس طریقے سے نبی نے بتایا اس طریقے سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے, رکوع صحیح سے نہیں کر رہا ہے, کبھی سجدہ صحیح سے نہیں کر رہا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں, وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں, اس کی نماز ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. یہ صحیح ہو سکتا ہو تو اس کو کر دو, چلیے کوئی بات نہیں. نماز کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. اس آدمی نے جب اپنی نماز کو ختم کر لیا, دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کتنی محبت تھی. اس آدمی نے جب نماز کو ختم کر لیا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس میں آئے, اور آنے کے بعد میں کہا کہ میں آپ سے یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی نماز کو دوہرا لیجئے, لیکن ہاں میں اتنا ضرور کہوں گا آپ سے کہ آپ نبی کے طریقے کے مطابق نماز پڑھا کریے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا اس طریقے سے نماز پڑھا کریے. نہیں سمجھ میں آیا؟ پھر سے سن لیں. فرمایا میں آپ سے اتنا ضرور کہوں گا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھا کرو, جیسا نبی نے بتایا ہے اس طریقے سے نماز پڑھا کرو. میرے نانا جان جیسے نماز پڑھتے تھے اس طریقے کی نماز پڑھا کرو. اگر میرے نانا جان کے طریقے کے مطابق تم نے نماز نہیں پڑھی تو آپ کی نماز ہی نہیں, آپ کی کوئی بھی عبادت جو میرے نانا جان کے طریقے پر نہ ہو وہ عبادت آپ کی قبول نہیں ہوگی. قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی, فرمایا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اے لوگوں نماز کو قائم کرو, زکوٰۃ کو ادا کرو, اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. دیکھیے یہاں پہ تین چیزیں بتائی ہیں. اقیموا الصلاۃ, نماز کو قائم کرو, وآتیوا الزکاۃ, اور زکوٰۃ ادا کرو, وآتیوا الرسول, اور رسول کی اطاعت کرو, لعلکم ترحمون, تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. معلوم یہ ہوا کہ اگر آدمی رسول کی اطاعت نہ کرے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی, کیونکہ اطاعت رسول سے نماز کو جوڑ دیا گیا ہے. اگر انسان زکوٰۃ نبی کے طریقے کے مطابق نہ دے, رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ دے, تو اس کی زکوٰۃ بھی قبول نہیں کی جائے گی, کیونکہ زکوٰۃ کو بھی اطاعت رسول سے جوڑ دیا گیا ہے. اور یہی نہیں بلکہ اللہ نے تو یہ بھی فرما دیا کہ اگر تم رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو نہ تمہاری نماز قبول کی جائے گی, نہ تمہاری زکوٰۃ قبول کی جائے گی. لعلکم ترحمون, یہاں تک کہ تمہارے اوپر رحم بھی نہیں کیا جائے گا. اگر تم رسول کی اطاعت نہیں کرو گے, اطاعت رسول تمہارے اندر نہیں ہوگی, تو تمہارے اوپر رحم بھی نہیں کیا جائے گا. لعلکم ترحمون, رحم کو بھی اللہ نے اطاعت رسول سے جوڑا, نماز کو بھی اللہ نے اطاعت رسول سے جوڑا, زکوٰۃ کو بھی اللہ نے اطاعت رسول سے جوڑا. تینوں چیزوں کو اللہ نے اطاعت رسول سے جوڑ دیا ہے. یعنی اگر اطاعت رسول نہیں ہے تو نہ نماز قبول کی جائے گی, نہ زکوٰۃ قبول کی جائے گی, اور نہ تم پر رحم کیا جائے گا. اس آدمی کو یہ باتیں بتائی اور اس کے بعد اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ ثابت ہے وہ طریقے سے پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھ کے اس آدمی کو بتایا. سنت, جہاں پر نانا کی سنت کی بات آ جائے, نانا کے دین کی بات آ جائے, وہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش نہیں ہوتے, چپ نہیں بیٹھتے تھے. اور ایک اور واقعہ ملتا ہے اسی طریقے کا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام تو علی ابن حسین ہے, لیکن ان کو زین العابدین
کے نام سے جانا جاتا ہے، جن کو بہت سارے لوگ بیمار کربلا بھی کہتے ہیں، وہی حضرت زین العابدین علی بن حسین بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ابا جان یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نانا جان کی قبر پہ کھڑے ہو کے نانا جان سے دعا مانگ رہا ہے، نانا جان کی قبر پہ کھڑا ہوا ہے اور نانا جان سے دعا مانگ رہا ہے۔ حضرت زین العابدین بیان فرماتے ہیں میرے ابا جان یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو دیکھا، اس کے پاس میں گئے اور اس سے جا کے کہا کہ تم میرے نانا جان کی قبر پہ کھڑے ہو کے نانا جان سے دعا مانگ رہے ہو، جانتے ہو میرے نانا جان نے کیا فرمایا ہے؟ وہ کہنے لگا کیا؟ صحیح حدیث ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے نانا جان اپنی زندگی کے اندر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا تجعل قبری وطنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنا دینا، اے اللہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنا دینا۔ اور تم آج کھڑے ہو کر میرے نانا جان کی قبر پر میرے نانا جان سے دعا مانگ رہے ہو، اور میرے نانا جان نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا مانگنا بھی تو عبادت ہے، اور آج تم نے میرے نانا جان کی قبر کو عبادت گاہ بنا دیا، جبکہ میرے نانا جان تو ساری زندگی چیز سے منع کرتے رہے اور اس آدمی کو سمجھایا اور اس کو وہاں سے ہٹایا۔ جہاں پر دین کی بات آ جائے، جہاں پر نانا کی سنت کی بات آ جائے، حدیث کی بات آ جائے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی خاموش نہیں رہے اور وہاں پر کسی بھی طریقے سے اس کو سمجھایا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند پہلو تھے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے، اور جہاں تک ان کی شہادت کا ذکر ہے، جہاں تک ان کی وفات کا ذکر ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا ذکر ہے، وہ انتہائی مظلومانہ طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 محرم سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا۔ اور یہ بات آج کے جمعے کے خطبے میں بڑی تفصیل کے ساتھ میں چونکہ آ چکی ہے، اس لیے میں ان باتوں کو اب یہاں پر دہرانا نہیں چاہتا۔ میں نے ان کی وفات اور ان کی شہادت کے تعلق سے کافی باتیں جمعے کے خطبے میں کہی تھیں، تو چند باتیں میں نے آپ کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے رکھی۔ ایک آخری بات میں اور کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ آج جس طریقے سے ہم لوگوں نے تقریباً 1 گھنٹہ یا اس سے کچھ اوپر نیچے میرا خیال 1 گھنٹہ ہو چکا ہوگا، تو جو آج ہم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے تعلق سے کچھ سنا، یا ہم لوگ جو سنتے رہتے ہیں یا ہم لوگ جو پڑھتے رہتے ہیں، سوال یہ ہے کہ ہم نے ان کی زندگی سے سیکھا کیا ہے، ہم نے ان کی زندگی سے حاصل کیا کیا ہے، ہم نے ان کی زندگی سے لیا کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم کیوں سنتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں بھلی لگتی ہیں، ہمیں اچھی لگتی ہیں۔ آپ غور کیجئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھیے، آپ ان کی زندگی کا ایک ایک واقعہ اٹھا کر دیکھیے، آپ کو اس کے اندر کچھ نہ کچھ حکایت ملے گی، نصیحت ملے گی، فائدہ ملے گا۔ یہی وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ سر سجدے میں رکھا ہوا ہے اور سر کے اوپر تلوار چل رہی ہے، گردن پہ تلوار چل رہی ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھا رہے ہیں۔ یہی وہ حضرت حسین ہیں جن کے بارے میں یہ کتابوں کے اندر، تاریخوں کے اندر لکھا ہے کہ نماز اتنی لمبی پڑھا کرتے تھے، قیام اتنا لمبا ہوا کرتا تھا کہ پیروں پہ ورم آ جایا کرتا تھا۔ مسلمانوں، جنہوں نے کربلا کے میدانوں میں اور کربلا کے ٹیلوں پر نماز کو نہیں چھوڑا، آج ہم اسی حسین کے ماننے والے، اسی حسین کے نام لیوا، اسی حسین سے محبت رکھنے والے، آج ہم مسجد کی قالینوں پر بھی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج ہم مسجد کی نرم نرم گدوں پر اور بہترین فرشوں پر بھی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم نے کیا سیکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے؟ یہی وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو کربلا کے میدان میں کھڑے ہیں، نیزوں کی دھاروں پر قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، اور آج ہمارے گھر کے اندر قرآن کریم الماریوں کے اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہم نے کیا سیکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں درس دے رہے ہیں، ہمیں سبق دے رہے ہیں۔ ان کی زندگی، ان کی شہادت،
ان کی زندگی ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمیں کیا عمل کرنا ہے، کس طریقے سے چلنا ہے. نانا جان کی ان کے نانا جان کی شریعت پر کتنا عمل کرنا ہے اور کیسے عمل کرنا ہے، یہ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں. آج ان کی زندگی کا کوئی ایک پہلو لے لیجیے اور کوئی کہے کہ میں اس پہلو پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوں. کوئی بھی ایک آدمی ہو، چاہے کتنا ہی بڑا ان سے محبت کا دم بھرنے والا کیوں نہ ہو، یہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی زندگی ہمیں صبر کرنے کا، جن کی زندگی ہمیں صبر کرنے کا سبق دے رہی ہے، درس دے رہی ہے. اور وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو مصیبت پہنچی اور جب بتایا گیا میدان کربلا کے اندر کہ آپ کے فلاں بیٹے کو شہید کر دیا گیا، ابھی آپ کا فلاں رشتے دار ختم ہو گیا، ابھی آپ کا فلاں رشتے دار شہید کر دیا گیا، زبان سے نکل رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہی وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جب موت کی خبر خیمے کے اندر گئی اور ان کے گھر کی عورتوں کو پتہ چلا، ان کے گھر کی عورتوں کو پتہ چلا، خیمے سے رونے کی آواز آئی. اور یہی رونے کی آواز جب ہمارے حسین کے کانوں میں پڑی، نبی کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑی، خیمے کے اندر تشریف لے جاتے ہیں اور اپنے گھر کی ان عورتوں سے کہتے ہیں اوسی کننا اذا انا قتلت فلا تشققن علی جیبا ولا تلطمن علی خدا ولا تخدشن علی وجھا. وہ کہتے ہیں میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں، اے عورتوں سن لو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں، اگر میں قتل نہیں کر دیا جاؤں تو میری وجہ سے اپنے گریبانوں کو مت پھاڑنا، میری وجہ سے اپنے چہروں پہ تماچے مت مارنا، میری وجہ سے اپنے رخساروں پر اپنے گالوں پر تماچے مت مارنا، اپنے نوحہ مت کرنا، چیخنا نہیں، چلانا نہیں. یہ صبر کی وصیت کر رہے ہیں. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں ہمیں سکھا رہے ہیں. ہم نے کیا سیکھا، ہم نے کیا جانا، ہم نے ان کی زندگی سے کون سا سبق لیا، کون سا درس لیا. جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وفات اور شہادت سے پہلے اپنے گھر والوں کو وصیت کر رہے ہیں کہ تمہیں اللہ کی قسم ہے چیخنا نہیں ہے، چلانا نہیں ہے، تماچے اور گریبانوں کو پھاڑنا نہیں، تماچے مت مارنا. آج ہم انہی حسین کا سبق سنتے ہیں، ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ان کی زندگی کو سنتے ہیں، ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں. اس کے باوجود بھی دیکھیے ماتم میں سب سے آگے نظر آتے ہیں، نوحہ میں سب سے آگے نظر آتے ہیں. ہم نے کیا سیکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی. جوش ملیحہ بادی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، شاعر تھے نا جوش ملیحہ بادی، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے 2 شعر کہے تھے. میں پڑھ رہا تھا ان کے تعلق سے، مجھے اچھے لگے، سوچا آپ کو بھی سنا دوں. یہی جوش ملیحہ بادی انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صبر پر اور ان کی شجاعت پر اور ان کی بہادری پر اور اپنے نانا جان کی سنت پر عمل کرنے پر انہوں نے کہا جو دہتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے کربلا کی مٹی کو اپنے خون سے دھویا وہ حسین، جو اپنے جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، اور جس نے سب کچھ کھو کے کچھ نہ کھویا وہ حسین. آج ہم ان کی زندگی کو دیکھیں، سبق لیں، درس حاصل کریں. ان سے محبت کا مطلب کیا ہے، ان سے محبت کا مطلب، ان سے محبت کا درس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا. اور ان سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو طریقہ بتایا اور جس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری ہم اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. اور ایک آخری بات، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، آپ کی وفات ہوتی ہے، آپ شہید ہوئے. یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے انسان کی تقدیر کے اندر لکھ دی ہیں. انسان کتنا بھی کوشش کر لے، آپ کوشش کر سکتے ہیں، لیکن آخر میں فائنلی ہوتا وہی ہے جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے.